الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده ولا رسول بعده ولا كتاب بعد كتابه ولا أمة بعد أمته وعلى آله وصحبه وسار على نهجه واستنى بسنته إلى يومنا يوم الدين. ثم أما بعد، فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد أنزلنا آيات مبينات والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. ويقولون آمنا بالله والرسول وأطعنا ثم يتولى فريق منهم من بعد ذلك وما أولئك بالمؤمنين. وإذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم إذا فريق منهم معرضون. وإن يكن لهم الحق يأتوا إليه مذعنين. أفي قلوبهم مرض أم ارتابوا أم يخافون أن يحيف الله عليهم ورسوله بل أولئك هم الظالمون. إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا وأولئك هم المفلحون. ومن يطع الله ورسوله ويخشى الله ويتقه فأولئك هم الفائزون. وأقسموا بالله جهد أيمانهم لئن أمرتهم ليخرجن قل لا تقسموا طاعة معروف إن الله خبير بما تعملون. حي على الفلاح، آؤ کامیابی کی طرف۔ کامیابی پانے والے اصولوں میں سے ایک اہم اصول، جن اصولوں کو اپنا کر ایک انسان دنیا آخرت کی کامیابی حاصل کر سکتے ہیں، ان میں سے ایک اہم اصول، ایک اہم وسیلہ اور ذریعہ قرآن مجید نے اللہ اور اس کی رسول کی اطاعت کو بیان کیا ہے۔ سورہ النور کے اندر اللہ رب العالمین فرماتے ہیں لقد انزلنا آیات مبینات، لوگو یقیناً ہم نے تمہاری طرف واضح آیتیں نازل کی ہے۔ واللہ یہدی من یشاء الی صراط مستقیم، بے شک اللہ تعالیٰ جسے چاہتا ہے اسے صراط مستقیم کی طرف رہنمائی عطا فرماتا ہے۔ وَيَقُولُونَ آمَنَّا، اور اللہ اور اس کی رسول کی بات سن کر، اسلام کی دعوت سن کر، شریعت کی بات سن کر، وَيَقُولُونَ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالرَّسُولِ، بہت سے ایسے ایمان کے دعوے دار ہیں جو دعویٰ یہ کرتے ہیں آمنا باللہ وبالرسول، ہم اللہ پر بھی ایمان لے کر آئے ہیں اور رسول پر بھی ایمان لے کر آئے ہیں، وَأَطَعْنَا، اور ہم نے اللہ کی اطاعت بھی کی ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی اطاعت کی ہے۔ ثم يتولى فريق منهم من بعد ذلك وما أولئك بالمؤمنين، دعویٰ کرنے کے بعد، اقرار کرنے کے بعد، ثم يتولى، پھر منہ موڑ لیتے ہیں، فریق منہم، ایسے دعویٰ داروں میں سے کچھ فریق، کچھ لوگ، من بعد ذلك، اس کے بعد، اللہ پر ایمان، رسول پر ایمان، اللہ کی اطاعت اور رسول کی اطاعت کرنے کی دعویٰ کرنے کے بعد بہت سے لوگ عملی میدان میں منہ موڑ لیتے ہیں۔ اللہ فرماتے وما اولئک بالمؤمنین، یہ صرف زبانی جمع خرچ کرنے والے، زبانی دعوے کرنے والے یہ لوگ ایمان لانے والوں میں سے نہیں ہے۔ وہ سمجھتے ہیں کہ ہم ایمان لانے والے ہیں، زبانی جمع خرچ کر کے، زبانی دعویٰ کر کے وہ یہ سمجھ بیٹھے ہیں کہ ہم حقیقی معنوں میں ایمان لانے والے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں ایسے لوگ حقیقت میں ایمان لانے والے نہیں ہیں، ان لوگوں کا نام ایمان لانے والوں کے فہرست میں شامل نہیں ہے۔ پھر آگے اللہ رب العالمین فرماتے ہیں وَإِن يَكُن لَهُمُ الْحَقُّ وَإِذَا دُعُوا إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ لِيَحْكُمَ بَيْنَهُمْ، جو ایسے دعوے کرنے والے جب انہیں دعوت دیا جاتا ہے، جب انہیں بلایا جاتا ہے الی اللہ، اللہ کی طرف، ورسولہ، اور اللہ کے رسول کی طرف، لیحکم بینہم، ان کی آپس کے جو مسائل ہیں، آپس کے تنازعات ہیں، آپس کی لڑائی اور جھگڑے ہیں، اس لڑائی اور جھگڑے میں اللہ اور اس کے رسول کی کورٹ میں جب فیصلہ لینے کے لیے، فیصلہ حاصل کرنے کے لیے جب انہیں دعوت دی جاتی ہے، اذا فریق منہم معرضون،
ایسے دعوے دار جب شریعت کی باری آتی ہے، معاملات میں، فیصلوں میں، تو اس وقت وہ اذا فریق منہم معرضون، وہ شریعت سے منہ موڑنے والے ہیں، شریعت سے اعراض کرنے والے ہیں۔ وَإِن يَكُن لَهُمُ الْحَقُّ يَأْتُوا إِلَيْهِ مُذْعِنِينَ، اگر انہیں معلوم ہو جائے ہمارے حق میں فیصلہ ہوگا تو اس وقت وہ مطیع بن کر، فرمانبردار بن کر وہ آئیں گے۔ افی قلوبہم مرض، ایسے جو لوگ جو دعویٰ کرتے ہیں اللہ پر ایمان کی، رسول اللہ پر ایمان کی، اللہ کی اطاعت کی، رسول اللہ کی اطاعت کی، لیکن جب فیصلے کی باری آتی ہے تو اس وقت اللہ اور اس کی رسول کی بات ماننے کے بجائے من کی بات کو، اپنی خواہش کو مقدم رکھتے ہیں، اور برادری کی بات کو، لوگوں کی باتوں کو وہ مقدم رکھتے ہیں۔ اگر میں اللہ اور اس کی رسول کی پابند ہونے کی صورت میں لوگ مجھے کیا کہیں گے، سوسائٹی کے لوگ مجھے کیا کہیں گے، میرے ناک کٹ جائیں گے، لہٰذا وہ اللہ اور اس کی رسول کی بات کے مقابلے میں، اللہ اور اس کے رسول کے فیصلے کے مقابلے میں لوگوں کی بات، برادری اور رسم و رواج کو آگے رکھتے ہیں۔ اور اگر انہیں معلوم ہو وَإِن يَكُن لَهُمُ الْحَقُّ يَأْتُوا إِلَيْهِ مُذْعِنِينَ، اگر انہیں معلوم ہو یہ ہمارے حق میں، ہمارے فیور میں یہ فیصلہ آئے گا، یأتوا الیہ مذعنین، تو وہاں پہ مطیع، فرمانبردار بن کر آئے گا۔ اللہ فرماتے افی قلوبہم مرض، کیا ایسے لوگوں کے دلوں میں بیماری ہے نفاق کی؟ ام یخافون ان یحیف اللہ علیہم ورسولہ، یا ان کو یہ ڈر اور خوف ہے کہ اللہ اور اس کے رسول، اللہ کی شریعت ان پر ظلم کرے گی؟ بل اولئک هم الظالمون، ایسے نظریہ رکھنے والے، ایسی سوچ رکھنے والے یقیناً ظالم ہے، یقیناً ظالموں میں ان کا نام شامل ہے۔ پھر فرماتے انما کان قول المؤمنین اذا دعوا الی اللہ ورسولہ، ایسے دعوے داروں میں سے حقیقی دعوے دار وہ ہے، حقیقی معنوں میں اللہ اور اس کی رسول کو ماننے والے وہ ہے۔ انما کان قول المؤمنین اذا دعوا الی اللہ ورسولہ، ایمان والے وہ ہے، ایمان والوں کا طرز عمل، ان کا رویہ ایسا ہوا کرتے ہیں، اذا دعوا الی اللہ ورسولہ، جب انہیں اللہ اور اس کی رسول کی طرف دعوت دیا جائے، اللہ اور اس کے رسول کے فیصلے کی طرف جب انہیں بلایا جائے، شریک کوٹ کی طرف انہیں جب بلایا جائے، اللہ اور اس کے رسول کی بات آ جائے، لیحکم بینہم، تاکہ اللہ کی بات، رسول اللہ کی بات ان کے درمیان فیصلہ کر دے، تو ان یقولوا، تو ایمان والوں کی، حقیقی ایمان والوں کے کا طریقہ کار، ان کا رویہ یہ ہوتا ہے سمعنا واطعنا، اللہ تو نے بلایا ہے تیری شریعت کی طرف، اللہ تو نے بلایا ہے تیرے نبی کی شریعت کی طرف، تیرے نبی کی سنت کی طرف، سمعنا، اللہ ہم نے تیرے نبی کی بات بھی سن لی، اللہ ہم نے تیری بات بھی سن لی، واطعنا، سننے کے بعد ہم نے سمعنا وعصینا، ہم نے سن بھی لیا اور ہم نے نافرمانی بھی کی، نہیں، ان کا رویہ یہ ہوتا ہے سمعنا واطعنا، اللہ ہم نے سن بھی لی اور اللہ ہم نے اپنے استطاعت کے مطابق اطاعت بھی کی۔ اللہ فرماتے وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، جو فیصل اللہ اور اس کی رسول کو فیصل مانتے ہیں، جو اللہ اور اس کی رسول کی اطاعت کو ہر چیز پر مقدم رکھتا ہے، عملی میدان میں، دعوے کی حد تک نہیں، زبانی جمع خرچ کی حد تک نہیں، عملی میدان میں اللہ اور اس کی رسول کی سنتا ہے۔ اللہ فرماتے اولئک هم المفلحون، حقیقی معنوں میں کامیابی سے ہمکنار ہونے والے یہی ہے۔ پھر آگے اللہ فرماتے ومن یطع اللہ ورسولہ ویخشى اللہ ویتقہ فاولئک هم الفائزون، جو اللہ کی اطاعت کرتا ہے، رسول اللہ کی اطاعت کرتا ہے، جو اللہ سے ڈرتا ہے اور تقوی والی زندگی اختیار کرتا ہے، فاولئک هم الفائزون، ایسے لوگ اپنے مراد پانے والے ہیں۔ مراد پانے کے لیے، کامیابی حاصل کرنے کے لیے اللہ رب العالمین کی اطاعت اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت ضروری ہے۔ جب ہم حی علی الفلاح سن کر مسجد میں آتے ہیں تو حی علی الفلاح، آؤ کامیابی کی طرف، تو کامیابی کے اسباب میں سے ایک اہم سبب، کامیابی کے وسیلوں میں سے ایک اہم وسائل میں سے ایک اہم وسیلہ کیا ہے؟ اللہ اور اس کی رسول کی اطاعت کرنا۔ زبانی جمع خرچ تو ہم بہت کر لیتے ہیں، ربیع الاول کی مہینے میں دیکھ رہے لوگ بینر پہ بینر لگاتے ہیں، ہم رسول کے غلام ہیں، لیکن جب معاملات میں اللہ اور اس کے رسول کے فیصلے آتے ہیں، فراج سے
دجل و مکر سے، ناپ تول میں کمی سے اللہ اس کے رسول جب روکتا ہے تو اس وقت وہ منہ موڑتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ جب شکل اللہ اور اس کی رسول والی بنانے کی بات کیا جاتا ہے تو وہاں پہ اعراض کر لیتے ہیں۔ نماز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سنت کے مطابق کرنے کی جب بات کی جاتی ہے تو اس وقت اعراض کر لیتے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں ایسے اعراض کرنے والے ایمان والوں میں شامل نہیں ہے بلکہ یہ ظالموں میں شامل ہے۔ اللہ رب العالمین اللہ اور اس کی رسول کی اطاعت کر کے فلاح کے راستے اپنانے کے اللہ نے توفیق عطا فرمائے۔ وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔